जो लस्सी ले आए और नहीं वो पेड़े वाली लस्सी, भाजी आए हो, मेहमान हो, कुलचे लाए। तो वो जो हमारा लाहौर का जो लाहौरी है, ایک اپنے شو میں وہ بات کر رہے تھے کہ جو اصل لاہوری ہے وہ آؤٹ سائڈر کو اپنے پاس اس کی جو مہمان نوازی تو کرتا ہے لیکن اس کو برداشت نہیں کرتا زیادہ ٹائم کے لیے لاہور میں. یہ بات درست ہے؟ کاؤنٹر پہ گیا اپنے فین کے ساتھ. اب وہ سب کہیں جی بل میں دینا, کہتے ہیں بل میں دینا. اب وہ اسٹوڈنٹس تھے تو میں ان سے بحث یہ کر رہا تھا کہ دیکھو جب تم کمانے لگ جاؤ گے نا پھر میں تم سے 10 گنا کھانا کھا لوں گا, آج کا بل مجھے دینے دو. تو جب مینیجر کے پاس گئے تو اس نے کہا جی آپ کا تو بل ہو گیا. اس کو اگر دوسرے اینگل میں پوچھے نا تو دراصل میں ایک باپ ہوں جو پہلے گھر چلانے کے لیے ایکٹنگ کرتا تھا, اسکرپٹ رائٹنگ کرتا تھا. پھر چونکہ میری کوتاہیوں کی وجہ سے, میری بری ایکٹنگ اور بری لکھنے کی وجہ سے مجھے کام ملنا بند ہو گیا 5 سال. تو 6 سال پھر میں نے کہا یار برا لگتا ہے یار, اب مجھے بھی چھوڑ دینا چاہیے شو بز کو. تو میں نے ڈرامہ لکھنا اور ایکٹنگ چھوڑ دی. پھر میں آ گیا ولاگنگ کی طرف. اور اگر یہ بند ہو جاتا ہے یوٹیوب سے انکم تو پھر میں ریڈی لگا لوں گا. میں دراصل باپ ہوں. اس کے اندر صرف ایک بات میں ہمیشہ کہتا ہوں, میں خوش رہنا چاہتا ہوں. میں کنو کے اندر جو کھٹاس ہوتی ہے نا جب وہ دانت کے نیچے آتی ہے, کالے لون دے نال میں وہ کنو کھانا چاہنا. میں گاجر کڑچ کر کے توڑ کے سویرے سویرے واک کر دیں کھانا چاہنا. میں تو ایک پلاٹ بیچا, دوسرا پلاٹ بیچا. اچھا یہاں تک نوبت؟ میں نے ناگن کے پیسوں سے پلاٹ ہی, میں اور کوئی کام نہیں کرتا نا, نہ میں جوا کھیلنا ہوا, نہ میں نے کوئی اور شوق ہے. تو میرے پاس جو پیسے ہیں غریب آدمی کے پاس, تو اس نے کیا کرنا تھا, قسطوں پہ پلاٹ لے لیے سب جگہ, 2-3 جگہ پہ, وہ بک گئے سارے. میرا کوئی پوتا آیا اس پاس میں لتر پھیرا گا انہوں. ہاں یار آپ مجھے بتائیں نا کہ کتنے بے وقوف ہیں پوری دنیا کے لوگ. کون صحیح لوریا بھی آواز دیتے ہیں کمالی صاحب ہائی ویز پہ. ایک اندر کا پنجابی علامتی طور پہ ایسے ایسے کر رہا اور کر رہا, وہ آج وہاں میں جیونا وہاں, اور ربا تیری بڑی مہربانی تو میں نے زندہ رکھا ہے, تو میں نے زندگی عطا کیتی ہے, جدا میں بڑا مزہ آ رہا, انہیں میں اوکا چکاں گا, انہیں میں چاہ پیاں گا, لسی پیاں گا. اور اللہ کو اپنے بندے سے کتنا پیار ہے کہ آقا کریم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیج دیا. رحمت. یہ سوال مجھ سے ہر جگہ پوچھا جاتا ہے اور میں اس کا جواب کبھی نہیں دیتا. ہاں میں ایک کام کرتا ہوں کیونکہ بہت سوال کرتے ہیں لوگ. آج دے دیں. نہیں میں اس کو بتاتا ہوں, میں اس کے اوپر ویڈیو بنا کے نا اپنے بیٹے علی کو دے دوں گا, اور میرے مرنے کے بعد یہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ٹی فور تماشے کی ایک اور پوڈ کاسٹ ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ مہراب حبیب. ونس اگین شہر لاہور میں موجود ہوں. محبت کرنے والے لوگ, محبت بھرا شہر. آج کے جو ہمارے معزز مہمان ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. افتخار احمد عثمانی صاحب, السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں, خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. آپ کے محبت بھرے شہر میں موجود ہیں, اور سٹی آف لاہور ہم لوگ فیس بک پہ دیکھتے ہیں, یوٹیوب سٹی آف پہ. لو. سٹی آف لو, سٹی آف لاہور. آج لگتا ہے میرے پہ نیند کا غلبہ زیادہ ہے. سر کیسے دیکھتے ہیں لاہور کو اور پوری دنیا کو؟ پوری دنیا گھومنے کے بعد, پوری دنیا تو نہیں کہوں گا, 1 سال 1 مہینے 11 دن میں نے 19 ممالک دنیا سبحان کے اللہ. گھومے. لاہور ہے. لاہور ہے. یہ کس نے کہا تھا ویسے لاہور ہے؟ جس نے بھی کہا تھا کہا ٹھیک تھا. لاہور کی کوئی ایسی چیز, کوئی ایسی بات, کوئی ایسا موضوع جب آپ دیگر ملک گھومتے ہیں تو آپ کو ایک سب سے الگ لگتی ہے؟ دیکھیں جی, پہلی تو بات یہ ہے کہ لاہور کی جو تہذیب ہے جی وہ بڑی اسٹرانگ ہے. اس کی جو نشست و برخاست ہے, جس کو ہم پنجابی سے کہتے ہیں ریتل بیتل, جی جی, وہ بڑی اسٹرانگ ہے. اب وہ آپ کو شاید لاہوری اس لیے مل نہیں پاتے کہ شاید میرا اندازہ ہے کہ 20-22 لاکھ لاہوری ہوں گے جو لوکل ہیں. باقی اوریجنل لاہوری جو ہیں. ہاں, جو یہاں کے رہنے والے ہیں, جن کے دادا یہاں تھے یا باپ یہاں تھے اور وہ یہاں پیدا ہوئے. اب بہت سارے, کیونکہ بڑے شہروں کے ساتھ یہ ہمیشہ ہی ہوتا ہے, وہ پشاور ہو, وہ ملتان ہو, وہ کراچی ہو, شہر کے ساتھ اور شہرداروں کے ساتھ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ نقل مکانی کرتے ہیں لوگ, روزگار کے لیے, کاروبار کے لیے بڑے شہروں کا رخ کرتے ہیں. سہولتیں بھی زیادہ ہوتی ہیں, تعلیم بھی ہوتی ہے, علاج کی بہتر سہولیات ہوتی ہیں. تو اکثر جو ہے وہ اصل لاہوری سے آپ نہیں مل پاتے. لیکن جو اصل لاہوری ہے وہ بڑا کمال آدمی ہے. وہ آپ کو چائے بھی پلائے گا, وہ آپ کو کھانا بھی کھلائے گا, وہ آپ کی ہر طرح کی مدد کرنے کی کوشش کرے گا. تو وہ جو لاہور کا جو ست ہے, جو اس کی محبت ہے, جو لسی لے آئے اور نہیں وہ پیڑے والی لسی, بھاجی آئے ہو, مہمان ہو, کلچے لائے. تو وہ جو ہمارا لاہور کا جو لاہوری ہے اور جو اس کی محبت اور اس کا خدمت کا انداز ہے, وہ بڑا یونیک ہے. یونیک ہے, جو سب سے الگ کرتے ہیں آپ. وہ بڑا جدا. اچھا یہاں پر اب یہ میرے موضوع کا حصہ نہیں تھا. آفتاب اقبال صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ایک اپنے شو میں وہ بات کر رہے تھے کہ جو اصل لاہوری ہے وہ آؤٹ سائڈر کو اپنے پاس
جو اس کی جو مہمان نوازی تو کرتا ہے لیکن اس کو برداشت نہیں کرتا زیادہ ٹائم کے لیے لاہور میں. یہ بات درست ہے؟ دیکھیے جی میں کسی کی بات کے اوپر تو کوئی بات کر ہی نہیں سکتا, نہ میری. آپ کا ایکسپیرینس کیا کہتا ہے؟ نہیں میرے تو سارے, میں جس محلے میں پیدا ہوا تھا وہاں لاہور والے تھے. اب 30 سال سے میں سبزدار میں رہ رہا ہوں. واہ. تو میرے ارد گرد جتنے لوگ ہیں وہ پنجاب کیا سندھ سے بھی ہیں, کے پی کے سے بھی ہیں جو میرے ہمسائے ہیں. میں تو آج تک کوئی ایسی چیز عدم کیونکہ آپ نے برداشت. جب موضوع شروع کیا تو مجھے بڑا اچھا لگا, پھر اسی دوران مجھے وہ بات ذہن میں آئی کہ وہ افتاق باز صاحب نے وہ جملہ کیوں کہا. نہیں جی میں دیکھیں وہ بڑے لوگ ہیں, میں ان کے بارے میں تو کوئی رائے نہیں دے سکتا. کیونکہ میں خود لاہوری ہوں. ہاں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہمارے لاہور میں جتنے ہمارے شاعر ہیں, ادیب ہیں, او ہو ایکٹر ہیں, سائنسدان ہیں, بیوروکریٹس تو چلے آتے جاتے رہتے ہیں, لیکن یہ سب بزنس مین ملا کے ان میں بہت کم ہے جو لوکل لاہوری ہے. تو اگر لاہوری اتنے ہی بدزن ہیں باہر سے آنے والوں سے تو پھر یہ اتنے بڑے کیسے ہو گئے, اور یہ کیسے ہو گئے, مسلسل بڑھ ہی رہا ہاں کام, بڑھ رہا ہے. مطلب رک بھی نہیں رہا. اگر ہم کہیں نا 1.5 کروڑ لوگ لاہور میں رہتے تو میرے خیال 20-25 لاکھ ہوں گے لاہوری ہے. تو یہ تو کہ اور اب تو لاہور آپ کا وہ گجرانوالا ٹچ کرنے لگا ہوا ہے, ہاں اتنی دیکھیں تعداد ہو دراصل گئی ہے. ہوتا یہ ہے کہ ہمارا ذاتی ہر ایک کا ایکسپیرینس ہوتا ہے, اور اس ذاتی تجربہ کے اندر اگر تو آپ واک اینڈ سے اور مجھے اچھا لگا تو میں کہوں گا واک اینڈ کے لوگ بڑے اچھے ہیں, اور اگر آپ مجھے دھوکہ دے گئے تو میں کہوں گا ساری دھوکے باز نے. ہاں تو میرا خیال ہے کہ یہ ذاتی تجربے کو سائڈ پہ رکھ کے جو ایک اجتماعی جو رویہ ہوتا ہے اس کو دیکھنا چاہیے. اجتماعی رویہ یہی ہے کہ ہمارے پاس جو مارکیٹس ہیں ان میں جا کے دیکھیں کون لوگ ہیں لاہور میں, مطلب وہ لاہوری تو نہیں ہے, میرے پاکستانی بھائی ہیں مختلف علاقوں سے آتے ہیں, تو میں اس بات کو نہیں مانتا. صحیح ہے سر. ولاگنگ آج کل آپ کی ہٹ, سپر ہٹ, ہر بندہ پسند کرتا ہے کہ سر افتخار صاحب آج جاپان میں ہیں, آج کدھر ہیں, آج کدھر ہیں. اتنا ٹریول کرتے ہیں, اتنا ٹریول کرتے ہیں, اس کی کوئی خاص وجہ, شوق یا اس کے پیچھے بزنس؟ دیکھیے بات دراصل یہ ہے کہ میں جب لاہور میں یا پنجاب میں ولاگنگ کر رہا تھا, اچھا پنجاب میں اس لیے کہہ رہا ہوں مجھے قریب پڑتا ہے, گڈی سویرے نکلے شام نو گھر آ گئے, تو اس لیے مجھے جو قریب پڑتا ہے وہ پنجاب پڑتا ہے. واہ. تو لوگوں نے اعتراض بھی کیا کہ یار یہ صرف آپ پنجاب کو پروموٹ کر رہے ہیں. میں پنجاب کو نہیں, میں پاکستان کے لیے کام کرتا ہوں. میں سندھ بھی گیا, میں نے کراچی میں بھی کی, میں پشاور بھی گیا, اور کشمیر کا بھی کچھ حصہ میں نے ایکسپلور کیا ہے. لیکن کیونکہ بہت مہنگی ولاگنگ ہو گئی ہے, بہت زیادہ گاڑی کا پیٹرول, آپ کی ٹیم جاتی ہے, اب رکتے ہیں, تو مجھے کیونکہ قریب میں نے جو کی وہ تقریباً کوئی 600 سے زیادہ ویڈیوز ہیں جو میں نے پاکستان میں کی ہیں, شاید اس سے بھی زیادہ ہوں. یہاں سے باہر جانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ پاکستان سے باہر جاؤں. ایک تو بات یہ تھی کہ آپ کوئی بھی ہسٹری جب بیان کرتے ہیں, مثال کے طور پہ میں دکھاتا ہوں کہ جی یہ فلاں جگہ ہے اور اس کے اوپر یہ تختی لگی ہوئی ہے اور اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے, یہ ہے. اب اس کے نیچے لوگ آ کے لکھتے ہیں ایتے انج جگہ ہی نہیں سی, یہ تو تاریخ ہی غلط ہے, یہ آپ غلط چیز پروموٹ کر رہے ہیں. حالانکہ میں تو رپورٹنگ کر رہا ہوں نا, کہ میں کہتا ہوں یہ قبر ہے یا یہ محل ہے یا یہ قلعہ ہے, میں تو اس کی بات کر رہا ہوں. یہ جو تختی لگی ہے میں اسی کی بات کر رہا ہوں. میری کوئی رائے نہیں ہوتی اس کے بارے میں, ذاتی رائے کچھ بھی نہیں ہوتی ہے تو میں بتا کے کہتا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں, اور یہ میں بہت کم کرتا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں. تو اس پر اس طرح کے اعتراضات آنے لگ گئے کیونکہ ہم بہت زیادہ اپنے کاسٹ کو بڑا وہ کرتے ہیں, ہم لوگ پاکستانی نا کاسٹ پہ بڑا بلیو کرتے ہیں ہم. تو اب اگر کسی کاسٹ کے بڑے نے کچھ ایسا کیا تھا اور آپ نے بتا دیا تو وہ پھر کالیں بھی آ جاتی ہیں اور دھمکیاں بھی آ جاتی تھیں. اچھا ہاں جی. اب اگر ایک مکتبہ فکر کو بات اچھی نہیں لگی تو کہتا ہے ایتے انجے گا تو اون جگہ سی. پھر میں نے سوچا کہ یار نہیں یار, کیونکہ دیکھیں یہ سارے میرے بھائی ہیں اور میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ میں ان سب سے کم ترین ہوں, تو یار میں ان کے دل آزاری کیوں کروں. تو پھر میں 2022 31 دسمبر کی رات تھی, میرا بیٹا علی اور میری بیگم ہم تینوں عمرے پہ گئے. تو میں روزہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کھڑا تھا, رات کا وقت تھا, اور میں گنبد کو دیکھ رہا تھا, بارش ہو رہی تھی اور ہم چھتری کے نیچے کھڑے ہوئے تھے. تو میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ پوری دنیا کو جو لوگ ایکسپلور کر رہے ہیں ان کے پاس زیادہ تر پاسپورٹ پاکستان سے باہر کے ہیں. کوئی جرمن کا ہے, کوئی کہیں کا ہے, کوئی فرانس کا ہے, کوئی UK کا ہے, جن کو ویزا ملنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے, بس ان کی انٹری ہوتی ہے, ان کی موٹر سائیکل بھی چلی جاتی ہے, ان کی گاڑی بھی چلی جاتی ہے, اور سب کچھ بارڈر کراس کر. اب میں نے کہا یار پاکستانی پاسپورٹ کی سربلندی کے لیے اگر سوچوں تو میں پھر وہاں دعا کی کہ میں نے اپنی بیگم سے کہا, میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ میں پاکستانی پاسپورٹ, پاکستانی جھنڈے کو پوری دنیا میں لے جانا چاہتا ہوں, اس کی سربلندی اور
اس کا پیسفل ہونا جو پوری دنیا واہ کی واہ نظر سے ہو واہ جائے وہ بتانا چاہتا سبحان ہوں. اللہ. اور میری گنبد خضرا کے اوپر نظر تھی تو میری بیوی نے کہا آمین اور میرے بیٹے نے کہا آمین. بس وہ ایک دعا کی تھی اور اس کے بعد یہ سلسلہ چل پڑا. اور کامیاب ہاں الحمدللہ پیار ملتا ہے بہت زیادہ. کس طرح کا کوئی یونیک ایسا پیار کہ جو الگ کرتا ہو آپ کو اور اوروں سے؟ نہیں اوروں سے کیا, میں تو بڑا کم کیونکہ آج کل یو ایس سے کافی سارے ولاگرز آئے ہیں جو پاکستان کو ایکسپلور کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں وہاں پر ہو سکتا ہے وہ ولاگر اتنا کامیاب نہ ہو لیکن وہ اپنی کنٹری سے جب ہٹتا ہے ہمارے پاکستانی ان کو پیار دیتے ہیں, رکشے کے پیسے نہیں لے رہے, ان سے ٹیکسی کے پیسے نہیں لے رہے, گھوڑے کی سواریاں فری کروا رہے ہیں. آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے؟ دیکھیں وہ گورا بڑا خوش قسمت ہے جس سے ٹانگے والا پیسے نہیں لیتا. اس کا نام ڈیوڈ ہے یا جوزف ہے جو بھی ہے. مجھے اس سے زیادہ پیار ملتا ہے لیکن پاکستانی دیتے ہیں اور کچھ انڈینس جو آپ کی زبان سمجھتے ہیں. نہیں وہ جانتے ہیں نا, ہاں انہوں نے کمالی بھی دیکھا, انہوں نے میری شاعری بھی سنی. کیونکہ اچھا میرا فائدہ یہ ہوا کہ 30 سال سے میں کہیں نہ کہیں ایکٹنگ میں نظر آ رہا تھا. جی. اور پھر ایک کمالی بیٹ ہو گیا, راجا پلستر اور گلو بادشاہ اور یہ سارا, تو یہ ایک تو مجھے بڑا فائدہ ہوا. پھر میں شاعر بھی ہوں تو میرا صرف ویلاگنگ نہیں اس ہے. طرف بھی آئیں گے انشاءاللہ تھوڑی ہاں. دیر میں آتے ہیں. تو صرف ویلاگر نہیں ہوں میں. ولاگر. اچھا پھر میں اگر بات کرتا ہوں ویلاگنگ کرتا ہوں یا میں پارکوں سے ویڈیو بناتا ہوں تو میں بڑے وثوق سے یہ بات کر رہا ہوں ابھی تک آج کے دن تک کہ میں بڑی کوشش کرتا ہوں کہ کسی بھی اللہ کے بندے کی دل آزاری نہ ہو. تو میں بڑا سافٹ میسیج دینے کی کوشش کرتا ہوں اور وہ الفاظ استعمال نہیں کرتا جو کسی کو گراں گزریں, وہ بات کرنے کی کوشش نہیں کرتا جو کنٹروورشل ہو. تو اس حوالے سے جو مجھے اچھا لگا وہ یہ کہ میں پوری دنیا میں جہاں جاتا ہوں وہاں میرے ساتھ بالکل ایسا ہوتا ہے کہ لوگ مجھے خود ہی لفٹ دے دیتے ہیں. بلکہ لفٹ کیا دے دیتے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی کھل کے, میں ٹکٹ لیتا ہوں اپنا بس. میں ایئرپورٹ پہ اترتا ہوں جا کے یورپ کے یا یو کے, وہاں آپ جیسے چاہنے والے آ جاتے ہیں فینس, وہ آپ پہ لے جاتے ہیں, آپ پہ ٹھرا دیتے ہیں, آپ پہ گھما دیتے ہیں, پھر اگلے ایئرپورٹ پہ خود ہی چھوڑ دیتے ہیں, آگے سے پھر اگلا فین لے لیتا ہے. میرا 1 روپیہ بھی نہیں لگتا اور کوئی پتہ نہیں ہوتا کون کہاں سے آ رہا ہے جا رہا ہے. نہیں وہ کیونکہ میں نمبر دیتا ہوں نا اپنا, صحیح میں جا کے میرے پیج پہ بھی نمبر ہے میرا ایک پاکستان کا, اور ایک نمبر جو ہے وہ وہاں سے خرید کے ڈال دیتا ہوں کہ میرا نمبر ہے جو رابطہ کرنا چاہے. تو میرے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ شاید یہ ورلڈ ریکارڈ ہے کہ ایک شخص صرف ٹکٹ لیتا ہے اور وہ پوری دنیا میں جا گیا ہے اور 19 ممالک میں گھوما ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ میرا کبھی بھی 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوا, ناٹ اے سنگل پینی. صرف آپ بائی ٹکٹ لیتے ہیں, یہاں سے آپ نے انگلینڈ جانا ہے گئے, اس کے علاوہ کوئی خرچہ نہیں ہے. وہ 5 دن کا ٹرپ ہے یا 1 ہفتے کا, مہینے کا؟ وہ 15 دن سے تو کم نہیں ہوتا میرا, ٹھیک 20 دن اور 15 دن کے ہاں درمیان کم از کم اتنا تو ہوتا ہے. تو پھر اچھا پھر ایک اور کام بڑا ہوتا ہے کہ میں جب لوگ کہتے ہیں نا ملنا ہے, میں لنڈن میں ہوں یا پیرس میں ہوں تو میں شام کہتا ہوں فلاں ہوٹل میں آ جائیں. اب وہاں سارے آ جاتے ہیں جو فون کر رہے ہیں. اب میرا میزبان اگر سوچے کہ یار ہم نے تو 4 بندے بلائے تھے 18 ہو گئے, تو میں اس کو کہتا ہوں کہ آپ پریشان مت ہو, آج کا بل میں دوں گا. وہ کہتا نہیں جی اسی کی میں دے سکتے ہو. تو وہ جو ملنے آئے ہوئے تو وہ بھی لڑ پڑتے کہ بل ہم نے دینا ہے, اور الٹیمیٹلی فیصلہ کیا ہوتا ہے پتہ لگتا ہے کہ وہ جی صاحب آئے تھے جو تصویر بنا رہے تھے وہ تو آپ کو بل دے گئے ہیں. پتہ بھی نہیں ہے. ہاں اب کسی کو بھی دینا پڑا. میں آپ کو گلاسگو کا ایک واقعہ سناتا ہوں, پچھلے سال بڑا مزہ آیا. اسٹوڈنٹس ہیں میرے, کیا بات ہے, تو وہ اسٹوڈنٹس ہیں وہاں پڑھتے ہیں تو میرے فین ہیں وہ. صحیح. تو وہ 3-4 دن سے مجھے کہہ رہے تھے, تو میں نے کہا اچھا سویرے واک کرنے ہیں گلاسگو کی کسی اچھی سی لوکیشن پہ اور ویڈیو بناتے ہیں, پھر برنچ کر لیں گے. تو انہوں نے میں ٹھہرا ہوا تھا گلاسگو کے مضافات میں. گلاسگو جو ہے یہ سوئٹزرلینڈ اسکاٹ لینڈ کا حصہ ہے, یو کے کا ہے. میں چلا گیا, وہ آ گئے صبح 2 گاڑیاں لے کے. میں اپنے میزبان کے گھر سے نکلا اور میں جا کے ہم نے ایک واک کی. بڑی اچھی جھیل ہے وہاں جہاز اڑتے بھی ہیں, پانی کے اوپر اترتے بھی ہیں. وہ بڑی اچھی جگہ ہے, وہ میں نام بھول گیا اس کا. تو ہم وہاں چلے گئے, ہم نے واک کی. اب انہوں نے کیا کیا کہ اپنے دوستوں کو جو پاکستانی تھے ان کو بلا لیا. تو وہاں شام کو جب ہم پہنچے 11-11:30 کا ٹائم تھا, ہم ایک ہوٹل پہ گئے, میں نام نہیں لیتا, پاکستانی کا تھا, نیا نیا کھلا تھا, تو ہم وہاں جا کے بیٹھ گئے. اب میں نے کچھ اور لوگوں کو ہی بلا لیا وہاں, تو ہم ہو گئے کچھ 17-18 لوگ. واہ. اب وہاں فیملیز بھی آنا شروع ہوں گی کیونکہ دوپہر کا لنچ کا ٹائم اور سب آپ کو جان رہے ہیں, پہچان رہے ہیں, پاکستانی جو زیادہ ہیں. ہاں تصویریں بنا رہے ہیں, فیملیز آتی ہیں, او کمالی صاحب کوئی ویلاگر, کوئی شاعری, مطلب کسی نہ کسی جو جیسے جانتا ہے پہچانتا ہے. یہ دیکھیں یہ اسٹیٹس میں نے آپ کی شاعری کا لگایا آج. اب جب یہ ہو گیا تو اس کا مالک آ گیا اتنی دیر میں. ہم کھانا کھا رہے تھے, اس نے او کمالی صاحب, اس نے کوٹ اتارا. میں نے اس کو کہا کہ میں تل والا نان نہیں کھاتا. تو میں کہا تلا تو بغیر نہ ہونے کا میں لانا. اس نے آستین چڑھائی, اس نے نان لگانے شروع کر دی مالک نے.
ہم آ کے بیٹھ گئے تو مالک نے اپنے مینیجر کو بلا کے کہا کہ کتنے کا بل بنا. وہ بنا تھا کوئی 270 پاؤنڈ کا. 270 پاؤنڈ بہت ہوتے ہیں. ہم تو اس نے کہا کہ 200 پاؤنڈ لے لیں اور 70 پاؤنڈ رہنے دیں. میں کہا 70 کیوں؟ کہتا میری طرف سے مطلب رعایت ہے یہ. ٹھیک ہے. میں کہا جی بڑی اور چائے بھی ان کی طرف سے اور میٹھا بھی ان کی طرف سے. میں ٹھیک کہتا تھینک یو. اور یہ روٹین ہے یہ. میں جب کاؤنٹر پہ گیا اپنے فین کے ساتھ, اب وہ سب کہیں جی بل میں دینا, کہتے ہیں بل میں دینا. اب وہ اسٹوڈنٹس تھے تو میں ان سے بحث ہی کر رہا تھا کہ دیکھو جب تم کمانے لگ جاؤ گے نا پھر میں تم سے 10 گنا کھانا کھا لوں گا. واہ. آج کا بل مجھے دینے دو. تو جب مینیجر کے پاس گئے تو اس نے کہا جی آپ کا تو بل ہو گیا. میں کہا بل کرے دیتا ہے؟ کہتا وہ فیملی آپ کے ساتھ تشریف لائی. میں کہا, کہتا وہ دے کر گئے. واہ واہ واہ. میں نے کہا یار اللہ ان کا بھلا کرے, کمال ہے. 200 پاؤنڈ 270 پاؤنڈ 270 پورا دے گئے. ہاں. اور جب انہوں نے دے دیا تو میں باہر نکلنے لگا تو میں واپس آیا مالک کے پاس. میں کہا 70 پاؤنڈ کاٹ. کہتا کھا دے. میں کہا تو نے بل میں 70 پاؤنڈ چھوڑے تھے نا. کہتا ہاں. میں کہا کاٹ واپس. انہیں 70 پاؤنڈ ہم مجھے دیے, میں نے ان اسٹوڈنٹس کو دے دی. میں کہا بانٹ لو واپس. کیا بات ہے, کیا بات ہے. مطلب کہ اگر یہ واقعات سننا شروع کر دوں تو میرے خیال 2-3 گھنٹے ختم جو ہے تھوڑے پڑ جائیں گے. اچھا تھوڑا سا اگر میں ایک ایڈریس کرنا چاہوں اپنے لوگوں کو, آج کل کی ولاگنگ, ایک آپ بھی ہیں جو پاکستان کا پازیٹیو فیس دکھا رہے ہیں اور باہر جا کے بھی, آج جیسا آپ نے ذکر کیا کہ آپ سے محبت کر رہے ہیں لوگ, آپ کے بل دے رہے ہیں, آپ کو ایئرپورٹ سے لے رہے ہیں, ڈراپ کر رہے ہیں, محبت کر رہے ہیں. اور ایک ولاگنگ وہ ہے جو ہمارے پاکستانی طبقہ اور اسپیشلی یوتھ کر رہی ہے, اپنی فیملی کو دکھا رہی ہے, اور وہ بھی ٹریول کر رہی ہے اور وہ بھی ان چیزوں کو ایکسپلور کر رہے ہیں. اس ولاگنگ میں اور آپ کی ولاگنگ میں کیا فرق ہے؟ یار میری ولاگنگ ہو, میری شاعری ہو, میری ایکٹنگ ہو یا میری ڈرامہ رائٹنگ, یہ بہت سب اسٹینڈرڈ ہے. میں بہت چھوٹا آدمی ہوں, یہ گھٹیا لیول کی ہے, غیر معیاری ہے, میں یہ سمجھتا ہوں. تو میرا تو کسی سے کوئی مقابلہ نہیں ہے. میں تو صرف اس کو اگر دوسرے اینگل میں پوچھے نا تو دراصل میں ایک باپ ہوں واہ 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 جو واہ. پہلے گھر چلانے کے لیے ایکٹنگ کرتا تھا, اسکرپٹ رائٹنگ کرتا تھا. پھر چونکہ میری کوتاہیوں کی وجہ سے, میری بری ایکٹنگ اور بری لکھنے کی وجہ سے مجھے کام ملنا بند ہو گیا 5 سال. تو 6 سال پھر میں نے کہا یار برا لگتا ہے یار, اب مجھے بھی چھوڑ دینا چاہیے شوبز کو. تو میں نے ڈرامہ لکھنا اور ایکٹنگ چھوڑ دی. پھر میں آ گیا ولاگنگ کی طرف. اور اگر یہ بند ہو جاتا ہے یوٹیوب سے انکم تو پھر میں ریڈی لگا لوں گا. میں دراصل باپ ہوں. اس کے اندر صرف ایک بات میں ہمیشہ کہتا ہوں, میں خوش رہنا چاہتا ہوں, کیا بات, آسودگی کے ساتھ. میں اللہ عزت کے کے دیے ساتھ. ہوئے ایک ایک لمحے کو انجوائے کرنا چاہتا ہوں. میں اس کی بنائی ہوئی کائنات میں جو ہوا چلتی ہے, جو میرے جسم کی مالش کرتی ہے, میں اس کو محسوس کرنا چاہتا ہوں. میں کنو کے اندر جو کھٹاس ہوتی ہے نا, جب وہ دانت کے نیچے آتی ہے, وہ کالے لون دے نال میں وہ کنو کھانا چاہنا. میں گاجر کڑچ کر کے توڑ کے سویرے سویرے واک کر دیں کھانا چاہنا. میں تو میں کسی کے مقابلے میں نہیں ہوں. سر افتخار احمد عثمانی کمالی کا کریکٹر کرنے کے بعد, اسٹوڈنٹس کے, یوتھ کے, جوانوں کے دلوں میں بسنے کے بعد, پوری دنیا میں ایک الگ نام آلریڈی تھا, ایک الگ مقام, الگ نام بنانے کے بعد یہ کہنے پر کیوں مجبور ہے کہ مجھے آفر نہیں ہو رہی اور مجھے کام نہیں مل رہا اور میری ایکٹنگ نہیں ہے؟ خود آپ یہ بات بار, آپ کے پہلے بھی ایک پوڈ کاسٹ سنی, آپ نے یہ جملہ کہا کہ میں اچھی ایکٹنگ نہیں کر پا رہا. کیوں ہے یہ ایسی نوبت, کیوں ہے؟ یار 55 سال میری عمر ہے سر جی تو کچھ بھی نہیں ہے, زیادہ کیوں؟ میں کچھ اور کہہ رہا ہوں. اور میں نے 30 سال تک شوبز میں ثابت کرنے کی کوشش کی کہ میں رائٹر ہوں اور ایکٹر ہوں. اب جب مجھے ثابت نہیں ہوا تو کی کر رہا ہوں, پیچھے ہٹ رہا. ثابت تو ہوا ہے, نہیں ہو, آپ تو نہیں مانیں گے. یہ تو آپ کے فینس یا آپ کے مداح وہ اس کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کمالی کیا تھا یا افتخار احمد عثمانی کیا ہے. میں بتاتا ہوں آپ کو کہ پروڈیوسر ہو یا ڈائریکٹر ہو یا کوئی ادارہ ہو, اور ایسا رائٹر, اس کی نظر میں فین کی محبت نہیں ہوتی, اس کے دیدوں میں فین کی محبت نہیں ہوتی. یہ آپ کو لگتا ہے کہ جی میں نے تو کام کر دیا, بم چلا دیا. اس کو لگتا تو وہ مجھے ویلا تو نہیں بیٹھنے دیتا نا. اس کا مطلب یہ ہے, اس کا پڑتا لگایا تو میں ایک سب اسٹینڈرڈ ایکٹر ہوں. میں اسپیچ لیس ہوں. اچھا, یہ پاکستان ہے سر, یہ ہماری ڈرامہ ہسٹری ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے چھوڑ دیا, واپس آنے کا کوئی ارادہ ہے کہ اب بالکل نہیں, جو چھوڑ دیا اس کو کبھی مڑ کر نہیں. پھر کسی نے گلے لگا لیا اور ایک آنسو بہا دیا آپ کے موڈے پہ رکھ کر, یا آپ کا نکل آیا آنسو؟ یار یہ تو خیر میری وہ ہے, میں معاف کرنے والوں میں سے ہوں اور تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہوں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, جس دن میں نے قلم رکھی تھی نا جی, مجھے ایکٹنگ کا وہ تو
مطلب وہ تو میں نے ایکٹر تو بہت پہلے مار دیا تھا کیونکہ میں غریب گھرانے سے تھا, مجھے آگے جانا شاید تھا. یہ وجہ زیادہ تو نہیں حائل رہی. نہیں میں بتاتا ہوں نا آپ کو, میں لکھنے کی طرف آیا تھا اپنی غربت مٹانے کے لیے, اور مٹائی میں نے الحمدللہ. آپ نے بتایا وہ 1 کروڑ سم تھنگ کیا تھا وہ, میں نے لکھ کے کروڑوں روپے, میں نے ناگن 1 کروڑ 11 لاکھ میں لکھا تھا, واہ واہ واہ. 250 قسطیں. تو میں غربت ختم کرنے آیا تھا, بچے پالنے تھے, تو شوق پھر پیچھے کر دیا. میں بلکہ نوجوانوں کو بتاتا ہوں کہ شوق کوئی چیز نہیں ہوتی, ضرورت. تو ضرورت کیا تھی کہ میں لکھوں, تو میں نے لکھنا شروع کیا, باعزت بھی ہو گیا, گاڑی بھی آ گئی, پیسے بھی آ گئے, بچے بھی پل گئے. لکھنا ناگن میں نے آخری ڈرامہ لکھا تھا, 17 یا 18 میں کمپلیٹ ہو گیا تھا لکھ کے. اب 18 کے بعد میں کتنا انتظار کرتا. دیکھیں غیرت مند آدمی چپ کر کے کتنا انتظار کرے گا. ایک پلاٹ بیچا, دوسرا پلاٹ بیچا. اچھا یہاں تک نوبت. میں نے ناگن کے پیسوں سے پلاٹ ہی لیا, میں اور کوئی کام نہیں کرتا نا, نہ میں جوا کھیلنا ہوا, نہ میں نے کوئی اور شوق ہے. تو میرے پاس جو پیسے ہیں غریب آدمی کے پاس, تو اس نے کیا کرنا تھا, قسطوں پہ پلاٹ لے لیے سب جگہ, 2-3 جگہ پہ, وہ بک گئے سارے. تو پھر الٹیمیٹلی پھر میں نے کہا نہیں یار, بندے کو اتنا ڈیٹ نہیں ہونا چاہیے. بات دراصل یہ, جس دن میں نے قلم رکھا تھا اس دن میں آپ کو اس دن کا واقعہ سناتا ہوں جو میں نے آج تک نہیں سنایا. آئی واز کرائنگ. تو میری بیوی نے کہا کہ آپ تو فیصلے کر کے روتے نہیں ہیں, تو یہ کیا ہے. میں نے کہا یار 1968 دوبارہ آئے گا تو سنت نگر کے اندر ایک بچہ پیدا ہوگا پھر دوبارہ, اور اس کا باپ ایک چھوٹا سا سرکاری ملازم ہوگا. اس کے گھر کے سامنے چوہی شفیع کا گھر ٹائٹینک جتنا بڑا ہوگا. وہ پل گولی کھیلے گا, وہ بنٹے کھیلے گا, وہ میلے ٹھیلوں پہ جائے گا, داتا کے میلے سے دودھ لایا کرے گا, پھر بڑا ہوتا جائے گا, فیسٹیوٹی آئے گی اس کے اندر, چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ترسے گا خریدنے کے لیے کیونکہ پیسے نہیں ہوتے. عید والے دن وہ نہرو پارک گراؤنڈ میں جا کے گھوڑا چلاتے بچوں کو دیکھ کے رشک سے دیکھے گا یار میں بھی کبھی بیٹھ سکتا میں تھے. پھر اس کا باپ اس کو ہر دربار پہ لے کے جائے گا, نعت خانیوں میں جائے گا, داتا کا میلہ دیکھے گا, بھٹو صاحب کو سلوٹ مارتے دیکھے گا 23 مارچ کو, پھر بھٹو کو اریسٹ کرتے دیکھے گا, پھر باٹی چوک میں جھگڑے دیکھے گا جب 9 ستارے اور تلوار والوں کا صحیح جھگڑا ہوا. پھر وہ ساری چیزیں دیکھتے دیکھتے بڑا ہوگا, پھر اس کو اشفاق صاحب مل جائیں گے. واہ واہ واہ. پھر وہ بچپن گزارے گا واصف علی واصف صاحب کی گود میں کچھ عرصہ ڈیو ٹو فادر کہ ان کے باپ کے دوست. پھر اشفاق صاحب اس کے اندر کا زہر ماریں گے, واہ واہ واہ. اس کے تکبر کو ختم کریں گے. پھر وہ بانو آپا کے پاس بیٹھے گا, پھر وہ ایکٹنگ کرے گا, پھر اپنے دادا کی لائبریری اور پھر باپ کی لائبریری سے 1900 کتابیں پڑھے گا. پھر پیدا ہوئے گا افتخار عفیف. تو کہتی رو کیوں نے, میں کہا وہ قوم دا سیاپا کرن ڈے ہیں, انہوں نے میرا نقصان نہیں کیتا, اس قوم دا نقصان کیتا. ایک رائٹر کہہ رہا ہے کہ آج کے بعد میں قلم رکھتا ہوں اور میں لکھوں گا نہیں. میں اگر کسی عہدے پہ کبھی گیا, یا میں مثال دیتا ہوں, فرض کریں میں پاکستان کا پرائم منسٹر ہوں, جتنے لوگ آرٹ سے منسلک ہیں نا, بے شک کوئی تصویریں بناتا ہے, کوئی ڈرامہ لکھتا ہے, کوئی شاعری کرتا ہے, ٹیچرز اور ان شعبوں سے وابستہ جتنے لوگ ہیں, میں ان کو کہوں گا یار تاڑی 6-6 کروڑ روپے مہینہ تنخواہ ہے ਤੇ 6-6 ਘਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁxtਲਿਫ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ अपना फन जड़ा ना छड़ना ना. और ख़ास तौर पर लिखारी को तो मैं नहीं छोड़ूंगा. उसको मैं कहूँगा जी आपको जो चाहिए आप मुझसे ले लें हुकूमत से, आपने लिखना नहीं छोड़ना. देखिए राइटर जो होता है ये आगे की देखता है, वो कभी मौजूदा चीज़ें नहीं देखता. इसका बहुत बड़ा दिल होता है. मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं तो खैर ये सारे नाम चुरा के भागा हूँ, ना मैं एक्टर हूँ, ना मैं राइटर हूँ, ना मैं शायर हूँ, तो बंदी करता रहता हूँ. मैंने इसलिए बता दिया मैं तो बाप हूँ. अब बाप ने बेचारे ने आपकी आजिज़ी है, रूप धारण कर रखे हैं, स्वांग रचाया हुआ है. लेकिन आइंदा कभी भी, मैं आपको बताता हूँ हमारा एक ग्रुप है, ये मैं पहले कभी नहीं बताई बातें, आज बता रहा हूँ. पेंडेमिक के दौरान बना था, उसमें सारे राइटर हैं, सही 250 से ज़्यादा राइटर हैं. उसमें से 5 या 6 लिख रहे हैं पिछले 2.5-3 साल से, कोई भी नहीं लिख रहा. 250 राइटर्स में से एक खातून सुपर हिट राइटर को मैं जानता हूँ, वो बेचारी पिंडी के अंदर वो 5 मरले का प्लाट लेती हैं और उसको कंस्ट्रक्शन करके अपने भाई के साथ वो बेचती हैं. एक बहुत बड़ा राइटर पाइप डालता रहा है पिंडी के अंदर ना सड़कों पे, तो हम ये कर रहे हैं राइटर. तो ये लॉस करना तो कर लें. मुझे सर तो मैं कोई थोड़ा सा फर्क नहीं यू टर्न पड़ता. लेता हूँ, थोड़ा सा एक ट्रैक चेंज करूँ. इसी राइटर की, इस कमाली राइटर की इंडिया में क्या वर्थ होती है? स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने बताना है. अब चूंकि आप छोड़ चुके, अब आपने कह दिया, अब आपको बोलने में हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए. देखिए मैं इंडिया क्या प्रोड्यूस कर रहा है? मैं 4 बार गया हिंदुस्तान. वाह. मुशर्रफ दौर में रफ़ी बीर थिएटर के साथ थिएटर करने, पाटे खां, ठीक, उस्मान भाई और इमरान पीरज़ादा के साथ.
آپ یقین کریں گے کہ جب ان کو یہ پتہ لگتا ہے نا یہ کلاکار ہیں اور پاکستانی ہیں، اوئے ہوئے، وہ اپنے گھروں میں لے جاتے ہیں. میں یہ اس وقت کی بات کروں جب آتش جوان تھا اور میں 28 یا 32 سال کا 33 سال کا تھا. خوبصورت اپنی بہو بیٹیوں سے جا کے تعارف اپنے بوڑھے سے تعارف کراتے ہیں کہ اے دیکھو کلاکار نے. پنجاب کی بات کر رہا واہ ہوں، واہ واہ، میں دلی کی بات کر رہا ہوں، میں امرتسر جلندھر کی بات کر رہا ہوں. ادب میں ڈوبا ہوا، نہیں وہ آرٹسٹ کی عزت کرتے ہیں. واہ واہ واہ، اچھا اس کی ایک وجہ اور بھی ہے، ان کی تو کلا کی دیوی ہے نا وہ سرسوتی، کلا آرٹ کی. ٹھیک ہے، ہماری ایسا نہیں ہے، ہماری سوسائٹی جو ہے اینٹی آرٹ سوسائٹی ہے. تو ہم وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کا شعر ہے کہ خاک پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں. تو میں تو گزارش کرتا ہوں کہ یار آپ جس چیز کو سمجھتے ہیں کہ نہیں ہونی چاہیے اس کو بند کر دیں پاکستان میں، تاکہ وہ لوگ پروڈیوس نہ ہوں. آئندہ کوئی طبلہ نہ بجائے، آئندہ کوئی شاعری نہ کرے، آئندہ کوئی بچہ افسانہ لے کے اپنا وقت نہ ضائع کرے. کیونکہ خودکشی نہ کرنے کی ہمت سب میں نہیں ہوتی، ہاں ہاں ہاں، یہ یاد رکھیے گا. اور سب وہ لوگ جو اس وقت اسٹرگل کر رہے ہیں کراچی میں، وہ ایکٹر ہیں، وہ سازندے ہیں، وہ لکھاری ہیں، یار وہ کتنا ٹائم لگا کے کتنا پینڈا کٹ کے پہنچن گے. تو ایک بندہ جنوں سارے لوگ جانتے ہیں انہیں قلم بھی رکھتی، انہیں ایکٹنگ بھی چڑھتی جی اے وائنڈ اپ ہے گا. مینوں کہندے لوکی کہ اس پاسے آواں کہندا بیٹا جیڑی کام میں چھڑدا میں تانوں کیویں کہدا کہ تسی کر لو. میرا کوئی پوتا آیا اس پاسے میں لتر پھیراں گا انہوں. ہاں یار آپ مجھے بتائیں نا کہ کتنے بیوقوف ہیں پوری دنیا کے لوگ، اور صحیح لوریا بھی آواز دیتے ہیں کمالی صاحب ہائی ویز پہ. صحیح بات ہے. میں جا رہا ہوں مونسٹر، جرمنی کا سرحدی شہر ہے. میں آیا بیلجیم سے، بیلجیم سے ہالینڈ آیا، ہالینڈ سے میں مونسٹر گیا، مونسٹر سے ہم ہائی وے پہ چلے. میں برلن جا رہا تھا، میرا میزبان تھا عمر، بڑا اچھا بچہ ہے بہاڑی کا. اب یہ وہ ہائی ویز ہیں جن کے اوپر ٹریفک کی لمٹ نہیں ہے، تو آپ اگر 170 پہ جا رہے تو ایک گاڑی زپ کر کے گزر جاتی ہے آپ کے پاس، پتہ ہی نہیں آپ کو. پتہ نہیں کیڑی گڈی ہے بھی نہیں پتہ لگتا. اس کے اوپر جا رہے ہیں تو ایک گاڑی آتی ہے، پہلے آگے جاتی ہے پھر واپس آتی ہے، وہ ایسے کرتا ہے تو میں ایسے کر کے دیکھتا ہوں، شیشہ نیچے کرتے ہیں، او کمالی صاحب سائڈ تے لاؤ. اب وہ عمر سے میں نے کہا یار انہوں نے ملنا ہے، تو کہنا پاجی وہ ٹرک دا سٹینڈ آئے گا تو کتنے روکاں گا، سروس ایریا. وہ میں کہا کتنے کھلار لا یار، وہ نہیں کھلارو جی، وہ وہاں سے کہہ رہا کہ چلان ہونے دے. ہاں، عمر نے نہیں روکی، عمر نے پھر وہ جو ریسٹ ایریا ہے وہاں ٹرک ہوتے ہیں اور واش روم ہوتا ہے اور چائے خانہ، ہم نے وہاں روک لی. اتر کے آئے، جپی ڈالی، کمالی صاحب کے ساتھ تصویریں بنائی. پھر کہہ رہا میری بیبے تانوں بڑا پسند کرتی، گاڑی چ بیٹھی تاڈے ویلاگ سنتی ہے. واہ پھر میں ان کی گاڑی میں گیا، وہ بیچاری اتر نہیں سکتی تھی، ٹھیک بوڑھی ٹھیک. خاتون تھی، تو میں نے پھر ان کے گوڈوں کو ہاتھ لگا کے سر جھکا کے ان کے آگے دعا لی. تو میں مطلب یہ ساری چیزیں میں انجوائے کرتا ہوں. ابھی آپ میرے سے باہر چلیں دیکھیں کہ کیا مجھے محبت بتایا ہوتی ہے. اویس صاحب نے جن کی وجہ سے آج ہم یہاں بیٹھے ہیں کہ چائے کا کوئی ڈھابا ہے جہاں پر آپ شام کو بیٹھتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں. ہاں جاتا ہوں جی. دراصل دیکھیں میں پھر کہوں گا مت پڑے اس چکر کے اندر کہ آپ سے کیا چھن گیا. کمپلین مت کریں، کمپلین کرنے والے لوگ اچھے نہیں ہوتے. آپ نے بڑا اچھا ایک جملہ کہا تھا کہ کسی مطلب کہ جو بچے آج کل جو ٹیلنٹ نکل رہا ہے وہ طبلہ بجا رہا ہے یا ہارمونیم بجا رہا ہے، پاکستان کے اندر وہ کسی ایلیٹ کلاس کے بچے کا ہوگا تو وہ ٹیلنٹ ہوگا. اگر وہ کسی غریب فیملی کا ہوگا تو وہ میراثی ہوگا. اس کو سائیکل پہ جاتے ہوئے یا بائک پہ جاتے ہوئے وہ مراسیوں کا پتر ہے. کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ پھر وہ ٹیلنٹ کہاں جائے گا؟ نہیں دیکھیں آپ نوجوانوں کے نمائندے، آپ کو نا ان سوالوں سے بھی نکلنا پڑے گا. سننے کو ملتے ہیں نا. ہاں میں بتاتا ہوں. وہ بابا جی کا شعر ہے کہ میں برے کو ڈھونڈن نکلا، برا ملا نہ کوئی، جب میں جھانکا اپنے اندر مجھ سے برا نہ کوئی. بے شک. کسی کے اوپر تنقید کرنا یا اس کو جس طرح آپ نے دیکھا، میں اس کو نہیں مانتا سر. ٹیلنٹ رکتا ہے. ملکو کو امیر آدمی کا بچہ تھا ماشاء اللہ، کہاں مظہر رائی، جواد صاحب بھی بہت امیر آدمی نہیں تھے. ابرار خود بہت مطلب زمیندار تو تھے، اتنے بڑے نہیں تھے وہ لوگ. صحیح. ایسا نہیں ہے، ٹیلنٹ رکتا نہیں ہے، پاکستان کے اندر نکل جاتا ہے آگے. کچھ رکاوٹیں آ جاتی ہیں جو پھر آپ کو تھوڑا سا سلو کر دیتی ہیں. جیسے آپ نے کہا نا انڈیا میں کوئی عام سے بچہ اس کو کلا کہتے ہیں، میں اس طرف آنا چاہ رہا ہوں نا کہ وہ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. کچھ بھی اگر اس کا ٹیلنٹ نظر آ رہا ہے، اس کے پیر میں جوتی بھی نہیں ہے لیکن اس کو سر پہ بٹھا لیتے ہیں، اس کے سر پہ دستے شفقت رکھتے ہیں. ہمارے یہاں تو وہ چکر نہیں ہے. میں اس پوائنٹ آف ویو سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ کیوں نہیں ہے. پھر یہی وجہ ہے نا کہ کمالی جیسے کریکٹر قلم رکھ کے بیٹھ گئے.
یہ تو ان سے پوچھا جائے جو آگے آنے نہیں دیتے. کیونکہ آپ نے چھوڑ دیا ہے فیلڈ اور اسی وجہ سے چھوڑی ہوگی یقیناً. نہیں میں نے تو اس لیے دل آزاری 5 سال سے زیادہ کتنا انتظار کرتا. نہیں ہو سکتا اور اس ایج میں نہیں ہو سکتا. میرے بل بھی آ رہے ہیں, میرا پیٹرول بھی لگ رہا ہے, یہی میرے وجہ ہے. بچے کی یونیورسٹی کی فیس بھی جا رہی ہے. اچھا کسی کوئی پرسنل مسئلہ تو نہیں تھا انڈسٹری میں؟ کبھی کسی سے بھی نہیں ہوا. آپ ایسے ہی جیسے آپ ہیں ایسے ہی خوش مزاج؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, میں نام نہیں لیتا, میرے سارے تقریباً دوست ہیں, ایک بہت اچھے رائٹر ہیں پاکستان کے. تو میں ایک جگہ بیٹھا تو ایک صاحب آ کے نا میری تعریف کرے اور اس کو برا کہنا شروع ہو گیا. تو میں نے ایسے اس کو دیکھا, پہلے میں یہ سمجھا کہ شاید بہت پرانا کوئی تعلق دار ہے یہ. تھوڑی دیر کے بعد میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا یار آپ فلاں صاحب سے ملے میں؟ کہتا نہیں. میں کہا آپ ان کو جانتے ہیں؟ کہتا نہیں. میں کہا یار تو نہیں دیر دی, برائیاں کری جا رہے ہیں. کہتا نہیں میں نے فلاں انٹرویو ویکھیا سی, اتوں مجھے لگا بڑا غصے والا ہے. یار آپ کس طرح کے پیارے لوگ ہیں, مطلب آپ اس طرح کا آئیڈیا. میں پہلے اسٹارٹ میں یہ سمجھا کہ یار یہ بڑا واقف ہوگا اس کا. آپ یاد رکھیے گا کہ دنیا میں آپ کسی بھی لیول پہ چلے جائیں, آپ چھوٹے آدمی ہیں, مطلب چھوٹے پیشہ ور کی بات کرو, پیشہ تو خرچ کوئی چھوٹا نہیں ہوتا, لیکن اس کو ہم دنیاوی اعتبار سے سمجھتے ہیں. اس لیول کے لوگ آپ کی مخالفت پہ آ جائیں گے. آپ دکان کھول لیں, 4 دکانیں اور کھل جاتی ہیں آپ کے ساتھ. پھر آپ ایک مارکیٹ پلازا بنا لیں تو پھر پلازا جن کے پہلے 4 ہیں وہ ارتھ ہو جاتے ہیں. پتہ نہیں ان کو, حالانکہ صرافہ بازار میں سارے سونے کی دکانیں کھول کے بیٹھے ہیں اور اللہ سب کو رزق دے رہا ہے. واہ واہ واہ. تو وہ توکل والے سے دراصل میرا خیال ہے, میرا اس معاملے میں اعتراف کروں گا اور مجھے کرنا بھی چاہیے, میرا توکل بڑا پکا ہے اللہ. سبحان اللہ. اور یہی سب کچھ ہے جس نے مجھے میری ماں کے پیٹ میں رزق دیا, پھر مجھے پیدا کرنے کے بعد میری ماں کے جسم کو میرے رزق کا ذریعہ بنایا. پھر 22-24 سال تک میرا باپ کما کے لاتا رہا اور میں کپڑے بھی پہنتا رہا اور پلتا رہا. 24 یا 22 سال کا ہو گیا, اتنا تو ہوتا ہے نا ایسا ہمارے ہی بچے. تو اس اللہ نے آگے بھی افتخار فی تیرے لیے پلان کر رکھا ہے, تو گھبرانا نہیں ہے. آپ دیکھیں نا یہ کیا ہوا, ادھر سے میں نکل رہا تھا, ادھر وہ میرا یوٹیوب چینل چل پڑا, واہ واہ مجھے پیسے آنے شروع ہو گئے. انہوں نے کہا تینوں ہاتھ نہیں پلان دینا, واہ واہ واہ. تو ادھر آ جاؤں. سبحان اللہ. تو اس لیے دراصل بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, اور زندگی کا مقصد بھی شاید یہی ہے کہ اس میں اس طرح کے چیلنجز آتے رہے اور آپ اس کا مقابلہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہیں. سبحان اللہ. افتخار احمد عثمانی سے افتخار احمد عفی, یہ کیسے بنا, ذرا کرسپی سے اگر بتائیں تو. نہیں افتخار احمد عثمانی تو میرا نام ہے نا, عثمانی میری کاسٹ ہے. جو عفی, ہاں جو عفی ہے نا, یہ میری امی کہتی ہیں پیار سے عفی, وہی میں اسی پہ آنا چاہ رہا ہوں. ابا کہتے ہیں اپو. اچھا. اب شوبز کو افتخار عفی کیسے پتہ لگا, جب ہم اسٹریٹ تھیٹر کیا کرتے تھے نا, آج سے کوئی 25-30 سال پہلے, تو میں اس وقت نکلا تھا پاکستان کی تقدیر بدلنے تھیٹر کے ذریعے. میں نے گوئتے انسٹیٹیوٹ سے وہ کیا, ڈپلوما کیا, تو وہ ہینرک ابسن کے نام سے کلاسز ہو رہی تھی. صحیح. میں بھی گیا تھا ناروے, تو میں اس کی اکیڈمی ہو کے آیا. تو ابسن نے یہ کیا تھا کہ نارویجین لوگوں کو جگایا تھا تھیٹر کے ذریعے. وہ گلی گلی کریا جاتا تھا اور وہاں کے مسائل پہ بات کرتا تھا اور لوگوں میں موٹیویشن پیدا کرتا تھا کہ جاگو اور محنت کرو اور لڑو اپنے حق کے لیے اور اس طرح کی. تو میں اپنی طرف سے نکلا تھا پاکستان میں تقدیر بدلنے کے, میں بھی پاکستانی ہینرک ابسن ہے گئے, میں بھی یہی کرنا تھا تے جانا ہے, تھیٹر کرنا تے جگانا ہے. تو ہم تھیٹر کیا کرتے تھے لاہور کے اندر, اور اس وقت بڑے جذبے ہمارے جوان تھے کہ ہم پتہ نہیں کیا کر دیں گے. تو اس کے لیے پیسے تو ہوتے نہیں تھے. اب میں کیا کرتا تھا, انٹرینڈ بچے پکڑتا تھا جو کہتے تھے ایکٹنگ کرنی ہے. بچے مطلب میں خود 27 سال کا تھا, 28 سال کا, تو 20-22-24 سال کے لڑکے ہوتے تھے. اب ان کو لے کے آنا, اب ریہرسل کرنی, تو گھر کی چھت پہ میں کتنے کرا ریہرسل. تو وہاں میرے چھوٹے بھائی آتے تھے نا, جب وہ کہتے تھے, میں کہتا پانی لے کر آتے, افی بھائی یہ پانی لے لیں, افی بھائی یہ چائے آ گئی, افی بھائی امی بلا رہی ہیں. تو وہاں سے ان بچوں کو پتہ لگا کہ اس کا نام افتخار عفی ہے, مطلب افتخار سے عفی ہے. اب ان میں سے کچھ لوگ ماشاء اللہ اس وقت بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, ایکٹنگ کر رہے ہیں. تو اس لیے میرا نام عفی وہاں سے پھر گھر سے لے کے شعبے سے پہنچ. بڑا سوٹ کر رہے ہیں آپ, اچھا لگتا ہے بڑا سن کے, دل کر رہا ہے کہنے کا, لیکن نہیں آپ کہیں. اچھا جی, ایک شعر کوئی اچھا سا سنائے, پھر میں ذرا شعر و شاعری کی طرف آتا ہوں, آپ کے لکھنے لکھانے کی طرف آتا ہوں. اپنی پسند کا رومانٹک سا کوئی, بے شک. میں کیونکہ دعا کرتا ہوں تو وہ ہے کہ حاسد ہے بدگمان ہے تکلیف میں ہے وہ, حاسد ہے بدگمان ہے تکلیف میں ہے وہ, یا رب میرے رقیب کو صبر جمیل دے. آمین آمین. کس سے زیادہ شاعری میں متاثر؟ میں نے تمام شاعروں کو پڑھا, لیکن مجید امجد واہ مجھے بہت
پسند ہیں. آزاد جو میں کہتا ہوں وہ انہی کی شاعری کو پڑھ پڑھ کے یہاں تک پہنچا. اور ایک پروڈیوسر تھے, فوت ہو گئے. ہم کیونکہ لوگوں کا ذکر نہیں کرتے, ان کو کوئی نہیں جانتا. زاویہ سب دیکھتے ہیں اشفاق صاحب کا, اب یہ نہیں پتا کہ زاویہ کا پروڈیوسر کون تھا. واہ واہ. اعظم خورشید صاحب فوت ہو چکے ہیں. وہ بڑے اچھے شاعر تھے. ان کی 2 کتابیں تھیں, حرف حالے اور دوسری کا نام تھا لفظ چہرے. واہ. ان کے پاس بیٹھتا تھا, میں جاتا تو کام کے لیے تھا, کہ کام مانگنے کے لیے, تو وہ شاعری سناتے تھے. اب وہاں سے آزاد کا لپکا ہوا کہ یار آزاد کیسے کہنا ہے, تو مجھے مجید امجد بہت پسند ہے. آمد ویسے کا تو سلسلہ آپ کے یہاں ہے آمد کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. یا کوئی دے تو پھر لکھتے ہیں یا بس نہیں, چلتے پھرتے بھی؟ دیکھیں شاعری 2 طرح سے ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے آمد, کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں, گاڑی چلا رہے ہیں, جاگتے ہیں, سوتے ہوئے اٹھ کے لکھنا شروع کر دیتے ہیں. ایسا ہی ہے. ایک ہوتا ہے آورد. مثال کے طور آپ نے مجھے کہا یار وطن پرستی پہ کوئی چیز لکھیں, ٹھیک ہے. تو فکر سخن میں بیٹھنا آورد ہے, اور جو خود سے آ جائے اور آپ اتارنا شروع کر دیں وہ آمد ہے. آمد ہے. دونوں سلسلے ہیں میرے ساتھ. سبحان اللہ. اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہ شاعری کرتے ہوئے کبھی کسی چیز کا خیال یا کسی چیز سے احتیاط ہوتی ہے؟ ہمیشہ ہوتی ہے. کس چیز پہ زیادہ احتیاط کرتے ہیں؟ وہی میں نے جو آپ کو کہا کہ اخلاقیات کے دائرے میں ہر چیز ہو, کسی کی دل آزاری نہ ہو. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے ایک کلام سنا تھا, تو اس کے جواب میں کوئی 4 مہینے پریشان رہا کہ یار کچھ ایسا لکھوں جو لوگوں کو جوڑے. ہر بندہ بکھو بکھو یا بیٹھا ہے, سس نو دے خلاف ہے, بھرا دے خلاف ہے, ہمسایا گڈی نہیں کھلارن دیندا, کچھ نہیں کیا. تو میں نے پھر وہ لکھا تھا کہ میں لوگوں سے محبت میں انائیں چھوڑ دیتا ہوں, وفائیں یاد رکھتا ہوں, جفائیں چھوڑ دیتا ہوں, کھلے رکھتا ہوں دل کے راستے ناراض لوگوں پہ, میں واپس آنے والوں کی خطائیں چھوڑ دیتا ہوں. میں سب لوگوں سے ملتا ہوں, ادب سے بات کرتا ہوں, سبحان اللہ. یہ شہرت اور بلندی کی ہوائیں چھوڑ دیتا ہوں, اور تکبر شور کرتا ہے کرو تذلیل لوگوں کی. شور کرتا ہے, تکبر شور کرتا ہے کرو تذلیل لوگوں کی, میں اپنے نفس کی ساری صدائیں چھوڑ دیتا ہوں. واہ واہ واہ. اور آخری شعر ہے کہ کوئی دل کو دکھائے مسکرا کے بات کرتا ہوں, کوئی دل کو دکھائے مسکرا کے بات کرتا ہوں, نبی کو یاد رکھتا ہوں, خطائیں چھوڑ دیتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی کو یاد رکھتا ہوں, خطائیں چھوڑ دیتا ہوں, میں لوگوں سے محبت میں انائیں چھوڑ دیتا ہوں, وفائیں یاد رکھتا ہوں, جفائیں چھوڑ دیتا ہوں. اب یہ فکر سخن میں بیٹھا تھا میں, سبحان اللہ سبحان اللہ. اور میں سوچتا تھا کہ میں کچھ ایسا لکھوں یار کہ جو لوگوں کو جوڑے. اچھا دیکھیں شاعری کا ایک اصول بتاتا ہوں میں آپ کو, فلم کا بھی بتاتا ہوں آپ کو, ڈرامے کا بھی بتاتا ہوں. ہم جب کوئی ڈرامہ دیکھتے ہیں تو ہم وہ والے ہیرو بن جاتے ہیں. ہم جب کوئی شاعری سنتے ہیں تو سمجھتے ہیں یار یہ میں دل کی آواز ہے. میرا ایک شعر ہے, میں نے لکھا فیس بک پہ جا کے کہ غوث کتب ابدال قلندر کہہ گئے نانک رام, بیج ببول کے بونے والا کھائے کہاں سے آم. جو ببول کے کانٹے بوئے گا وہ آم تو نہیں کھا سکتا. اب میں نے جب دیکھا تو 24 گھنٹے کے بعد اس کے نیچے کوئی 68 کمنٹس تھے اور وہ 14-15 شیئرز تھے. اگلے دن میں نے لکھا دل میں بیٹھا تھا آستین میں وہ سانپ کی طرح, ہم دل کے آس پاس اسے ڈھونڈتے رہے. 1 گھنٹے کے اندر 600 کمنٹس اور 500 شیئر. اب کیا ہوا, کیا وہ بات اور تھی, یہ بات اور, کیونکہ ہم کمپلینر ہیں اور ہمیں لگتا ہے میرا حق مارا جا رہا ہے. تو اس شعر میں جو میں نے کہا نا کہ آستین کا سانپ, کیونکہ آستین کا سانپ مجھے سامنے والا ہی نظر آتا ہے. وہ کسی نے کہا تھا نا کہ برائی یا شاید کچھ لفظ تھا کہ برائی ایک عجیب چیز ہے, جب بھی دیکھی سامنے والے میں نظر آئی. تو وہ والا حساب ہے. تو میں نے پھر سوچا کہ نہیں, اس کی پذیرائی کم ہوگی جو میں کر رہا ہوں, ویلاگس کم دیکھے جائیں گے, اس کی ارننگ بھی بہت کم ہوگی. مجھے ارننگ ہوتی اتنی نہیں ہوتی, لیکن اللہ کا شکر ہے مجھے مانگنا نہیں پڑتا. لیکن بڑی دفعہ لوگوں کے دوستوں کے پرخلوص مشورے پر کہ انجے گئے ہستے کر لے الیکشن تے گل کر, میں کہ نہیں یار میں نہیں کر سکتا, میں پار نہیں چک سکتا. میں چاہتا ہوں میرا ویڈیو دیکھنے کے بعد کوئی شخص پریشان نہ ہو, میرا کلام پڑھنے کے بعد مسکرائے ضرور کہ یار ہے تو چنگا ہے, اس طرح کا کچھ ہو. آپ نے جو نظم یا شعر سنائے اپنے پسندیدہ, اس میں آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے, نعت بھی لکھتے ہیں؟ جی میں نے
الحمدللہ 2 نعتیں لکھی ہیں. سنایا دیں پھر ایک ادھی نعت کوئی ہمیں, چند اشعار اگر یاد ہیں تو, ہاں میں ضرور سناتا ہوں. جو وہ ہے کہ کیونکہ ہماری محفل تو اس کے بغیر مکمل ہونے نہیں ہاں لگی. جی صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ تعالیٰ علی محمد. تمہارے آستانے سے اما ملتی زمانے کو, تمہارے آستانے سے اما ملتی زمانے کو, کسی کے در میں کیوں جاؤں صدائے دل سنانے کو. سبحان اللہ سبحان اللہ. تم ہی محبوب ہو میرے, تم ہی میری تمنا ہو, کوئی انجام تو بخشو محبت کے فسانے کو. اور تیرے کوچے کی جانب دیکھتے صدیاں گزاری ہیں, یہ دل مائل نہیں ہوتا کسی کے پاس جانے کو. سبحان اللہ سبحان اور تڑپ دیکھیے گا کہ پلک جھپکے یہ دم نکلے لگے محشر نظارہ ہو, پلک جھپکے یہ دم نکلے لگے محشر نظارہ ہو, بہت بےتاب ہوں آقا حدیثیں جہاں سنانے کو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور حدیث جہاں سنانے کو, حدیثیں واہ جہاں واہ واہ سنانے واہ. کو. اور ایک اور اس کا شعر ہے کہ نہیں میں بھول گیا شاید, لیکن یہ جب آئی تھی میں واک کر رہا تھا ریس کورس میں اور آئی واز کرائنگ. اور سب سے اچھی بات اس کی یہ مجھے لگی جب میں نے اس کے پہلے 2 اشعار فون کر کے ابا جی کو سنائے تو وہ ان پہ رقت طاری ہو گئی. میں تو پہلے ہی رو رہا تھا, مجھے کہہ رہے یار یہ کون جناب شاعر صاحب ہیں, ان کا نام بتا مجھے. تو میں نے کہا ابا جی مجھے عطا ہوئی ہے. تو پھر ابا جی بڑے خوش ہوئے. واہ واہ. مدینہ پاک کی بھی کوئی ساتھ یاد کو ٹچ کریں. یار مدینہ شریف تو خیر وہ کیا شہر ہے, اس کی کیا صفتیں. میں ابھی ویڈیو بنایا تھا, میں ساری ولاگ دنیا کی ایک طرف مدینہ پاک ہے. تو مدینہ شریف میں بیٹھا ہوا تھا تو علی میرے ساتھ تھا اور میری بیگم تھی. تو میں نے ایک بندے نے فون کیا مجھے کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا تو کہاں ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا میں مدینہ کی پھل منڈی میں ہوتا ہوں. تو میں نے کہا یار تو آ جا, میں مسجد غمامہ کے پاس ہی ڈیرا لگاتا ہوں. وہ مسجد نبی سے نکلے اور وہیں بیٹھ کے بینچوں کے آگے, تو وہیں وہ سب کو بلا لیتا ہوں میں. تو وہ میں نے کہا آ جا یار اتنے بجے. وہ آ گیا. میں علی سے کہہ رہا تھا, میں نے کہا دیکھ یار ہم عمرے پہ آئے میں, اور پیچھے سرگودے دے وچ درخت بھرے پے نے کنواں دے نال, تے اسی کنو ہی نہیں کھاتے. کہندا پھر میں کہا بس جاندے نا کنو کھانے نے, اتنے ویڈیو بناواں گے. اب ہم ڈسکس کر رہے ہیں. صحیح. یہ بات ہو گئی تو ایویں بس خواہش پیدا ہوگی کنو کی. تو کچھ دیر کے بعد وہ لڑکا آ گیا, اس نے فون کیا کہاں ہے؟ تو میں گیا, میں نے کہا ہاں جی. بیٹھ گئے وہیں, میری بیگم اور علی چلے گئے, وہ اور میں وہاں بیٹھ گئے بینچ پہ. اب وہ ایک بہت بڑا کوئی تھیلا سا لایا ہوا تھا, تو باتیں کرتا رہا. اس نے تصویریں بنائی. اس نے کہا میں بڑا آپ کا فین ہوں اور بڑا مزہ آتا ہے آپ کے ویڈیوز دیکھ کے. تو میں کہا یہ کیا ہے؟ کہتا جی میں تحفہ لایا ہوں آپ کے لیے. میں کہا کی ہے؟ تو اس نے پہلے کچھ نکالا, پھر اس میں سے چھوٹی سی پیٹی نکالی, اس میں وہ تھے امرود. پھر اس نے نکالا ایک اور کوئی پھل. سب سے نیچے سے جو پیٹی نکالی نا, اس کے اندر کنو تھے. واہ 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 واہ. اور کنو کے اوپر لکھا ہوا سرگودا. کیا بات ہے. میں نے اسی وقت ویڈیو بنایا. میں کہا دوستوں دیکھیں یہ وہ شہر ہے جہاں آپ صرف سوچتے ہیں اور اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان. مطلب آپ نے بھی سوچا اور یہ خیال کیا, اور کنو کھانے مل گئے تھے, وہ سرگودے تھے, اور اسی در پہ بیٹھ کے اسی جگہ پہ مٹی بھی نہیں چٹی پیرا تھی. کیا بات ہے. اور کون کہتے ہیں کہ حضور سنتے نہیں ہیں, جواب نہیں دیتے, ہماری خواہشیں پوری نہیں ہوتی. یار میں نے تو جو میں نے آپ کو بتایا کہ واہ 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 واہ. میں نے مدینہ شریف میں عہد کیا تھا, ایک دعا مانگی تھی. عہد نہیں, اللہ سے دعا مانگی تھی. اور دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 1 سال 1 مہینہ 11 دن میں نے 19 ممالک گھومے ہیں. سبحان اللہ. صرف ٹکٹ پہ. صرف ٹکٹ پہ. مطلب اتنی ولاگنگ اگر آپ کریں, اتنا ٹریول جو میں یورپ میں کرتا ہوں جہازوں پہ یا گاڑیوں پہ, تو 9 کروڑ روپے دی ہو جائے. افتخار صاحب میں سمیٹ رہا ہوں گفتگو کو. میں حقیقت بات ہے بیک اپ اتنا نہیں ہونا, گفتگو بہت زیادہ ہے. تو مجھے بتائیں کہ اپنا یہ سوال ہوتا ہوگا اکثر موٹیویٹ کرنے کے لیے ولاگنگ سے ریلیٹڈ, ارننگ جو آپ جنریٹ کر رہے ہیں, اچھا گھر چل سکتا ہے, سفر ہو سکتا ہے, بہت اچھا ہو سکتا ہے. کس لیول پر آ کے یہ جو آپ کا سلسلہ بنتا ہے؟ دیکھیے جی, آپ کا اگر انسائٹ آپ کو یہ بتا رہا نا کہ کیونکہ وہ ایک یوتھ ہے جو چٹ منگنی پٹ ہوا, آج کیمرے لیے, آج موبائل لیے, اور کل سے ارننگ, ایسا تو نہیں ہوتا نا. کچھ بھی نہیں ہوگا سر, ہوگا ہی نہیں, کبھی بھی نہیں ہوگا. میں آپ کو بتاتا ہوں, میں ولاگنگ کرنے نہیں آیا تھا. پہلے اس مدعے کو سمجھ لیں. جب پینڈیمک شروع ہوا, میں یو کے سے آیا ہوں واپس, وہ ساتھ ہی لاک ڈاؤن لگ گیا. وہ آخری فلائٹ تھی جس سے میں آیا تھا یو کے سے.
اب یہ وہ دن تھے جب ہم فون کے اوپر باتیں کرتے سر تھے. ایک سیکنڈ, آپ کی چائے آئی ہوئی ہے, چائے لے لیں. چائے رکھو جی. آپ بیٹھے حضرت, آپ دے دیں, کیمرے چلتے رہتے, کوئی بات نہیں, کرسی ہٹا کر آپ آ جائیں. آج یہ ایسے بھی پوڈ کاسٹ جائے گی, کوئی بات نہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, میں نے ویلاگنگ نہیں کی تھی. صحیح. میں آپ کو بتاتا ہوں, میں شوبز میں اپنی مرضی سے نہیں آیا تھا. میں نے تو قسمت کی انگلی پکڑ رکھی تھی, اس کے بہاؤ میں بہتا بہتا میں یہاں تک پہنچا ہوں. صحیح, اور بہاؤ بڑا تیز تھا. آپ یقین کیجئے کہ میں نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا میں اے کرنا ہے. ایم ایک بس سوچا یار یہ ہو سکتا ہے, دیکھتے ہیں, ہو گیا. لیکن دل لگی کے ساتھ کیا, سچائی کے ساتھ کیا. وہ تو بڑا ضروری ہے نا. ہوا یہ تھا کہ جب یہ میں آیا گلاسگو سے, لندن سے میری فلائٹ تھی, میں واپس آیا ہوں پاکستان, اور شاید وہ آخری فلائٹ تھی. اس کے بعد لاک ڈاؤن لگ گیا, صحیح. کرونا آ گیا. تو ہم تمام دوست جو روز کے بیٹھنے والے تھے وہ فون پہ نا کانفرنس کال کیا کرتے تھے. اس کانفرنس کال میں 3 منٹ کے بعد لگتا تھا ہم سب مر جائیں گے ابھی تھوڑی دیر میں, کرونا ہو جائے گا. ایسے قصے سناتے تھے, پولیس آ گئی, ایمبولینس آ گئی, جہاز آ گیا, پڑھ کے لے گئے, پتہ نہیں کیا کیا. تو میں سوچ رہا تھا کہ یار کیا کروں. پہلے میں نے ایک پینڈیمک کے دوران ایک گانا گایا, کسی کی مسکراہٹوں پہ نثار, اور میوزک کے اوپر, وہ بڑا لوگوں نے سنا. میں اس کو کسی اور طرف لے کے جا رہا تھا, کیونکہ فیس بک پر بھی کرونا, ٹی وی پہ بھی کرونا, گفتگو میں بھی کرونا, دماغ میں بھی کرونا, سب قریب المرگ بیٹھے ہوئے تھے پوری دنیا. رمضان آ گیا 2020. جی ہاں. اب میں ہمیشہ افطاری اور سحری سے پہلے واک کرتا ہوں. تو میں نے افطاری سے پہلے عصر کی نماز پڑھ کے گیا. اب سارے تو پارک بند تھے. میں نواں آئی فون لیتا سی, 11 تھا شاید, پتہ نہیں کون سا تھا. میں نے ایسے سیدھا کیا, 8+ تھا. اور میں نے ایک چکر لگانے شروع کیے. کہاں؟ گلشن, یہ جو مون مارکیٹ پارک میں. صحیح. اب اس کا دروازہ ہی نہیں ہے تو وہ بند کیسے ہوتا ہے. اب وہاں بندہ نا بندے کی ذات, میں کل ہی بغیر ماسک تو چکر لا رہے ہیں. تو میں نے بانو کسی آپا کی ایک کوٹیشن سنائی اور وہ میں نے ڈال دی. واہ. عشاء کے وقت مجھے ایک دوست کی کال آتی ہے, کہنا افتخار صاحب کی پایا ہے. اب میرے 35 یا 37 ہزار فالوور تھے فیس بک پہ, یوٹیوب پہ کچھ نہیں تھا, 150-200 تھے. تو میں نے کہا کی ہے, کہنا ہو یار 16,000 کے 15,000 کتنے لوگ. میں کہا ہے, میں گیا, میں کہا کمال ہو گیا. اگلے دن میں نے پھر ویڈیو بنایا. اسی دوران میرا پیج چلا گیا 80,000 فالوورز پہ, اور اس میں سے 2 ویڈیوز ہوتی جو ملین کراس کر گئیں. واہ واہ واہ. اور میں نے عید والے دن کہا کہ دوستو یہ سیشن ختم, اگلے سال ملاقات ہوگی. تو لوگوں نے لکھنا شروع کر دیا, نہیں جی نہیں, آپ بنائیں آپ بنائیں. میں نے ویڈیوز بنانے شروع کر دیے, انسانی رویوں پہ, رشتوں پہ بات کرنی شروع کر دی پارکوں میں جا کے, کیونکہ اس وقت تک کرونا کھلنا شروع ہو گیا تھا, وہ پارک کھل گئے تھے. پھر آپ جیسے کسی نے کہا یار تو یوٹیوب سے کیوں نہیں باندھا. اب میرا چینل 2011-12 کا ہے, میں نے اس پہ بھی ڈالنے شروع کر دیے. پھر آپ جیسے کسی نے کہا تھمبنیل بنا دے, میں بناتا, وہ مجھے وہاں سے پیسے آنے شروع ہو گئے یوٹیوب سے. یہ کہانی ہے. لیکن اس کے پیچھے ذہن وہی تو پازیٹیوٹی کے, میں لوگوں کو پازیٹیو نا تھا, اس تکلیف سے نکالوں جو کرونا میں پھنسے. لیکن یہ نہیں تھا کہ اگر مطلب پہلے دن کے پیسے ملنا شروع ہو جائیں, نہیں تھا, کبھی بھی نہیں تھا. یہ تو آپ کو اچانک سے ملنا شروع ہوا ہے نا. سر ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں, بچے جب میرے پاس کوئی آئے نا کہ سر میں نے اسکرپٹ رائٹنگ کرنی ہے, میں اس کی ہیلپ کرتا ہوں, کتابیں سجیسٹ کرتا ہوں, ڈکشن کسے کہتے ہیں, لکھنا کیسے. تو دوسرا تیسرا سوال اس کا ہوتا ہے, سر جی ایک سیریل کے کتنے پیسے ملتے ہیں. تو بس پھر وہاں کتاب بند ہو جاتی. اب دیکھیں نا یار, عجیب ٹھہرتے جانا. تو یہ جو شارٹ کٹ ہے نا, اس سے کائنڈلی اجتناب کیجیے. شارٹ کٹ کسی چیز کا کسی بھی چیز میں نہیں. شارٹ کٹ صرف پری ذات کا لگا تھا بس, اور کسی کا نہیں لگ سکتا. اچھا, وہ ڈرامے میں تھا. آپ اس کو شارٹ کٹ کہتے ہیں. اور کسی ہاں, اس کے بعد پھر آپ کو انتظار جو کرنا پڑا. نہیں, اور کسی دسو, اس کے بعد چھوڑنا جو پڑا. وہ بندہ مر گیا تھا انہیں, نہیں میں اس کی کی بات کروں, کردار کی. ایسے نہیں ہوتا سر. اپنا کنواں کھود کے پانی پئیں گے تو ملے گا, دوسرا کتنی دفعہ پانی, مطلب میں آپ میرے بھائی ہیں جی, 70,000 لے لیا, لاکھ لے لیا, 2 لاکھ, 4 دوڑ یار, میرے اپنے بچے نہیں گئے. تو یہ جان لے کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. جس طرح گندم بونے اور اگنے کا درمیانی عرصہ ہے, جس طرح سورج نکلنے اور ڈوبنے کا درمیانی عرصہ ہے, اسی طرح رات کے شروع ہونے اور فجر ہونے کے درمیان اجالا ہونے تک کا درمیانی حصہ ہے. اسی طرح یہ رہے گا. یہ ہاں, آپ یہ کر سکتے ہیں کہ کچھ جدید طریقے, جدید ذرائع یوز کر کے اپنی اسٹرگل کے 20 سال کے پیریڈ کو آپ 5 سال پہ لے آئیں یا 10 سال پہ, لیکن یہ ختم نہیں ہو سکتا. واہ واہ.
سر زندگی کا حاصل کیا رہا؟ لائٹ سا سوال ہے, موضوع اس کے اندر بڑا گہرا ہے, شارٹ اینڈ کرسپی کریں گے تو کیسے کریں گے؟ یار زندگی کا حاصل تو شاید میں نہیں بتا سکتا. زندگی کا جو مقصد ہے وہ مجھے ابھی تک سمجھ آیا. حاصل تو شاید جب میں مروں گا تو وہاں جا کے پتہ چلے گا شاید, کیونکہ اس کا نتیجہ تو وہاں آئے گا نا. اوپر کے آروز بیٹھے ہوئے, اب دیکھو وہ کیا کون سا فارم نکلتا ہے وہاں سے. زندگی کا مقصد جو ہے نا وہ بڑا مزے کا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو الگ الگ زندگی دی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ والی مجھے کاپی فوٹو اسٹیٹ دی ہو, ہم سب کو الگ الگ پیدا کیا. میں ایک تقریب میں گیا ابھی لنڈن, میری کتاب کی تقریب تھی, میں نے وہاں یہ بات کی تھی, میں یہاں دہراتا ہوں. میں نے ان سے جب دیکھا تو تصویریں بنا رہے تھے نا سارے میرے ساتھ. وہ تو سڑک پہ چلتے ہوئے گاڑی روک کے وہ آ جاتے ہیں, غلط مطلب پارکنگ کر کے آ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں بھائی جان تصویر بنانی ہے, تو وہ اسٹیٹس پہ لگاتے ہیں, وہ فیس بک پہ لگاتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ ابھی آپ نے تصویریں بنائی ہیں کہاں لگائی ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ہم نے اسٹیٹس پہ لگائی ہیں. کوئی کہتا جی فیس بک پہ لگائی ہیں. تو میں کہا کیوں لگائی ہیں؟ انہوں نے کہا جی افتخار صاحب تجھے ساڈے کو آئے ہو, تجھے میسر ہو. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یار تم نے افتخار افی کو, جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور اسی کی دی ہوئی صلاحیت اور طاقت اور توانائی سے اس نے یہ سب کچھ کیا جو وہ کر رہا ہے, اور آپ کے دل میں محبت پیدا ہو گئی اس کی, تو آپ نے وہ اسٹیٹس لگایا کہنا. میں نے کہا یہ زندگی جو انمول ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں, آپ کھا سکتے ہیں, آپ سن سکتے ہیں, آپ چیخ سکتے ہیں, آپ خاموش رہ سکتے ہیں, آپ چل سکتے ہیں, آپ بھاگ سکتے ہیں. روز سلاتا ہے, روز اٹھا لیتا ہے, اتنے کائنات کو آپ کی خدمت پہ لگا رکھا ہے. پہاڑ بنا دیے, سمندر, صحرا, جھرنے, یہ آنکھیں جسے اپنی ماں اپنے باپ اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں, ہاتھ جسے چھو لیتے ہیں ان کو. یار اس زندگی کا جو کہ سب سے بڑا تحفہ ہے آسمان والے کا, شکریہ ادا کیا. ایسے کہ جب آپ صبح آنکھ کھلے اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ایک اندر کا پنجابی علامتی طور پہ ایسے ایسے کر رہا اور کر رہا, واہ جی واہ میں جیونا وا, اور ربا تیری بڑی مہربانی تو مینوں زندہ رکھے ہے, تو میری زندگی عطا کیتی ہے جدا مینوں بڑا مزہ آ رہا, انہیں میں اوکا چکاں گا, انہیں میں چاہ پیاں گا, لسی پیاں گا. کہتے نہیں سر ہم نے تو نہیں کیا. میں کہا کاکا پہلے ایتے کر لو. کیا بات تو ہے. آپ کو اللہ نے زندگی دے رکھی ہے, اور یہ آپ کو بتا دوں یہ مبرہ ہے ان چیزوں سے کہ اس نے مجھے بلایا نہیں, میری تصویر نہیں بنائی, وہ ویاہ دا کارڈ نہیں دیتا, مینوں ویکھ کے میرے کو لنگ گیا, اینا جو ہاتھ ملایا انہیں میرے نال. او بھائی یہ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, اس سے آگے جاؤ. اتنی چھوٹی باتیں ہیں کہ میں اب سوچتا ہوں, میں بھی کرتا تھا یہ, ایسا نہیں ہے میں ایسا تھا کہ ایسا تھا. میں سوچتا ہوں یار کتنا خسارے میں تھا وہ افتخار افی, جو ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پہ لگا کے اور ڈپریشن میں چلا جاتا تھا, اور گفتاریاں کیا کرتا تھا کہ دیکھو جی وہ ایسی تھی تیسی, میں ہوتے احسان کیتا تے انہیں انج کیتا. اللہ کی قسم آپ کی زبان خاموش ہو جائے گی جب آپ کو رب کی عطا سمجھ آنی چاہیے. سبحان اللہ, سبحان. کیا دیکھیں میں اب چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میں پچھلے سال جب گیا تو پہلی بار میں طائف کے اس مقام پہ جا کے کھڑا ہوا جہاں بتایا یہ جاتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کھڑے تھے اور یہاں سے پتھر مارے جا رہے تھے. میں وہاں سوچا, میں نے کہا یار آقا کریم مطلب بڑی زور سے پتھر لگتا ہوگا وہ جو پہاڑوں پر ہے. اور میں یہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ آقا نے معاف کیوں کیا. آقا رحمت اللہ عالمین ہے, لیکن بڑی گل ہے کی ہے. مجھے ایک وہاں ایک رمز سمجھ آئی. میں اللہ کی منشا کو اتنا جان سکتا ہوں جتنا میری عقل ہے, یا میں سوچ سکوں, یا پڑھ سکوں, یا سن سکوں, لیکن اللہ کی منشا کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی بھی نہیں جانتا. اور اللہ کو اپنے بندوں سے کتنا پیار ہے یہ آقا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اور اللہ کو اپنے بندے سے کتنا پیار ہے کہ آقا کریم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیج دیا. رحمت آقا کو تمام, اور وہ معاف کر رہے ہیں. کیا بات ہے. تو اللہ کو بندے سے کتنی محبت ہے یہ آقا جانتے ہیں. واہ واہ واہ. اب مجھے جاننے کی ضرورت نہیں, مجھے سنت کی پیروی کی ضرورت ہے. تو میں نے کہا نہیں ہے معاف کرو بندے نو یار, ایک نہیں, دو نہیں, چار نہیں, 10 معاف کرتے چلے جائیں. ایک وقت آئے گا یہ سارے اس بات کا اعتراف بھی کر لیں گے کہ وہ غلط تھے, اور اس کے بعد وہ اپنا رویہ بھی بدل دیں گے. میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ چونسا 4 دن پہلے کھا سکتے ہیں آپ, کھا سکتے ہیں؟ آپ سے پوچھیں. تیار ہوا وہ پکنے سے پہلے تیار, نہ 2 دن پہلے, نو 1 دن پہلے سر نہیں کھا سکتے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن جس دن وہ پک جاتا ہے وہ کتنا میٹھا ہوتا ہے. اللہ کے سارے بندے چونسے ہیں, ہم ان کو پکنے کا موقع نہیں دیتے.
وہ غلطی کر لوے وہ ایسی تیسی پھر نہیں چھٹنا. تو میں اس لیے گزارش کرتا ہوں لوگوں سے کہ یار کوئی دل کو دکھائے مسکرا کے بات کرتا ہوں, نبی کو یاد رکھتا ہوں, خطائیں چھوڑ دیتا ہوں, وہ والی بات. یہ آپ کا شعر میرے دل کو لگ گیا, کمال ہو گیا, حضور کا میں مشہور ہو جاؤں گا. نہیں, اس کے اندر حضور کا ذکر ہے. اور چلے میں گفتگو سمیٹ رہا ہوں. پہلا عشق یا پہلی محبت چائے سے ہوئی, سگریٹ سے ہوئی, یا خود سے ہوئی؟ یار پہلی محبت کا جو احساس ہے وہ تو آپ کو دنیاوی حوالے سے ماں سے ہوتا ہے, لیکن میرا جو پہلا عشق اور آخری عشق ہے میرا باپ ہے. واہ واہ, مجھے اس سے بڑا عشق ہے اپنے باپ سے. واہ واہ. مجھے کل کو کہہ رہا سی کہ یار افتخار تو پیو دی گل کر دیو. میں کہ نہیں یار دیکھ جیڑی ماں دے پیراں تھلے جنت ہے او دا خاوند ہے. واہ 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 واہ, کیا بات. میرے ابا کو اللہ زندگی دے, تندرستی دے, بہت بیمار ہیں لیکن وہ بہت بڑا بندہ ہے یار. مجھے اس سے عشق ہے. کوئی یوتھ کو میسج دینا چاہیں, کچھ گلا کرنا چاہیں؟ نہیں, کچھ بھی خوش رہے یار, آپ پڑھے لکھے ہیں, آپ کے پاس میسج کوئی ایسا. دیکھیں ویسے تو خیر ٹوٹل پوڈ کاسٹ ہماری میسج بھی مبنی تھی. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, ہمارے دور میں ہم لنڈے سے پینٹیں لا کر نا 15-16 روپے کی, 18 روپے کی, پھر اس کو میں خود کاٹ کے ٹائٹ کر کے اپنے سائز کی کرتا تھا. واہ, غریب دا بال سی. میں اکثر بتاتا ہوں کہ میں نے 41 سال کی عمر میں پہلا لاکھ کمایا تھا. اوہ ہوئے. تو یہ سارے لوگ جو اسکول کالج جا رہے ہیں, جن کو موقع مل رہے ہیں, گاڑی ہے یا موٹر سائیکل ہے یا کالج یونیورسٹی جا رہے ہیں, اللہ دے بندے ہو تاڑے کو بڑا بڑا چانس ہے, ساڈے کو نہیں سی. کیا بات. تو اس کا فائدہ اٹھا لیں یار آپ اپنے ماں. ٹائم کم ہے. نہیں, ٹائم تو بڑا ہے جی. دیکھیں کسی کی 24 ہے یا کسی کی 40 ہے, ٹائم تو بہت ہے جی, ہے بھی بڑا ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ خوش رہیں, اور کم از کم ان درویشوں کو جو ماں باپ کی شکل میں ان کے گھر میں ہوتے ہیں ان کی راحت کا کوئی سامان کر لیں, کیونکہ وہ کچھ نہیں چاہتے, وہ صرف یہ چاہتے ہیں ہمارا بچہ پیروں پہ کھڑا ہو جائے, ہم سے آگے چلا جائے, آگے چلا جائے. اور یہ واحد رشتہ ہے جو چاہتا ہے کہ میرے تو کے بچ جائے. آپ کے ماں باپ بڑے ضروری ہیں, ضروری ہے. آپ کے ماں باپ کی خواب پورے ہونے بڑے ضروری ہیں یار. تو بہت ضروری, اس کا خیال کرے. باقی پریشان نہ ہو, کٹا جو فیل ہو جو کوئی گل نہیں, میں بھی ہو گیا سی, ایڈا پڑھا لکھے ہونے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. خوش رہیے, یہ زیادہ ضروری ہے. کوشش کی تھی. چلیں جی, بہت شکریہ سر, بہت شکریہ اگین, بہت شکریہ. واقعی آپ کی آمد کا انتظار رہے گا. بہت اچھا لگا, اور بہت شارٹ نوٹ جو ہے وہ نوٹس پہ موصوف ہمارے سامنے ہیں. سر لو یو. تھینک یو بردر. اور آپ پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کرتے رہیں, اور یہ کمالی ہمیشہ زندہ رہے گا. جی ہاں, مجھے لگتا ہے لگتا نہیں سر, ہے زندہ. وہ جس نسل نے دیکھ لیا ہے نا, ہمیں عزت ملنی ہے جی انشاءاللہ. اور یہ سلسلہ نعت کا میں سمجھوں گا آج کو, آپ کو نعت کا شعر میرے دل میں رہے گا ہمیشہ. سپورٹ کریں, سبسکرائب کریں, محبت دیں, محبت بانٹیں, جو ہماری ٹوٹل جو گفتگو کا موضوع رہا, اور اس کا آسانی پیدا کرے. اور اس شارٹ ٹائم میں, یا جو سر نے کہا ٹائم بہت ہے, کچھ کر لیں اپنے لیے, اپنے والدین کے لیے. اور اگین سپورٹ چاہیے, سبسکرپشن چاہیے. ملتے ہیں نیکسٹ میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.